بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تو شیخ عبدالرشید عمری صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے، ایک ہمارے بھائی سولاپور سے انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر کے اندر جو لکڑی ڈالی جاتی ہے یا پھر فرش لگایا جاتا ہے یا پھر بعض لوگ بغیر کچھ ڈالے ہوئے ایسے ہی دفن کر دیتے ہیں، اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جہاں تک میرا علم ہے، میت کو دفنانے کے سلسلے میں دو طرح کے روایتیں یا دو طرح کا عمل ہمیں ملتا ہے۔ جی جی ایک تو کہتے ہیں بغلی قبر، جی دوسرا ہے جی بغیر بغلی۔ جی مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے عام طور پر کھودا جاتا ہے، تھوڑا لمبا کھود کے وہیں پر قبر کو دفن کیا جاتا ہے، ایک طریقہ۔ دوسرا قبر کو دفنانے کا، قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندرونی حصے پر تھوڑا جو ہے وہ مطلب میت کو دفنانے کے اتنا حساب سے جو ہے جگہ بنائی جاتی ہے، اور اس جگہ کے بعد جو ہے فرشیوں کے ذریعے سے جو ہے اس کو پیک کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے سنت ہے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بغلی قبر کے اندر دفنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قبر کے اندر مطلب جو ہے دوسرے بدعات اور خرافات کے ذریعے سے جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، یا ہمارے معاشرے میں قبر کے اندر جو ہے عجیب عجیب طریقے سے جو چٹیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں، اس کا جو ہے قرآن و حدیث سے ثبوت ہمیں تھوڑا بھی نہیں ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔ شیخ سوال یہ تھا کہ اس کے اندر جو لکڑی یا قبر رکھی جاتی ہے، لکڑی یا معافی چاہتا ہوں، لکڑی اور فرشی، مطلب اس کا جو استعمال ہوتا ہے قبر کے اندر، جی جی جی، تو یہ یا پھر ایسے دفن کرنا چاہیے، یہ کیا صحیح ہے اس میں؟ دیکھ مطلب یہ بات کب آتی ہے؟ اس وقت جب کہ قبر کو بغلی بنایا جائے۔ کیا شیخ قبر کو دونوں طرح سے مسئلہ پیش آتا ہے۔ آپ بغلی بنائیں گے تو بھی جو ہے مٹی وغیرہ سے حفاظت کے لیے، یہ تو ایک مردے کے لیے عذاب ہے نا، مٹی کا بھیجنا، اس پہ دبانا، جی بالکل، تو مردے کے لیے عذاب ہے۔ جی جی، جیسا کہ جو ہے مختلف احادیث کی کتابوں میں مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں موجود ہے کہ اگر مردہ فاسق و فاجر ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے قبر بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو یہ بھیجنا اور مٹی کا اسے دبانا تو بہرحال یہ عذاب ہے۔ تو مناسب تو یہی ہے کہ لکڑی کے ذریعے، پتھر کے ذریعے یا کوئی اور بھی ذریعہ ہو تاکہ اس تک مٹی کو ذرا سا اوپر ہی رکھا جائے، اس تک مٹی نہ پہنچے، زیادہ بہتر ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ جزاک اللہ مولوی صاحب۔ تو محترم ناظرین، ہمارے اس پروگرام کو ٹی وی پر دیکھنے کے لیے پٹھان کیبل نیٹ ورک چینل نمبر 1004 پر آپ جو ہے بٹن دبا سکتے ہیں اور یہ پروگرام ہمارا دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے النور فاؤنڈیشن پر آپ ٹائپ کریں، اور لائیو فیس بک پر اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے سٹی جمعیت اہل حدیث پر آپ ٹائپ کریں، اور اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پر آپ جو ہے ہمیں کال کر کے ڈائریکٹ اپنے سوالات جان سکتے ہیں۔ نمبر اس طرح سے ہے 7019344796۔ ناظرین نمبر ایک بار پھر سماعت فرمائیں، 7019344796۔ اس نمبر پر آپ جو ہے ہمیں کال کریں اور آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو شیخ صاحب ایک اور سوال جو ہے بھائی نے ہمیں کیا ہے، یہ سوال جو ہے بمبئی سے ہمارے ایک بھائی نے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ سوال بھیجا تھا کہ دونوں ستونوں کے درمیان ٹھہرنا کیسا ہے نماز کے لیے؟ تو اشتیاق صاحب سے میں یہ سوال کروں گا شیخ سے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں نبی محترم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ غیر درستگی کا ہے، کیونکہ ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے سے اگر آدمی نوافل کے اہتمام میں لگا ہے یا سنن وغیرہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، بے شک وہ انفرادی نماز کا کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے مسجد میں، جہاں وہ مطلب رکوع و سجدہ بآسا نہیں کر سکے۔
لیکن جہاں تک جماعت کا مسئلہ ہے تو جماعت میں انقطاع پائی جاتی ہے جب ستونوں کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے تو جی جی بلا کسی اضطراری صورت کے ایسا کرنا غیر درست ہے، نہیں کرنا چاہیے، جی جی کیونکہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس زمن میں بہت سارے فرامین ہیں، جو سب کو کاٹے گا جی جی اللہ رب العالمین اس کو بھی کاٹ دے گا، جی جی من صفوں قطع کے صفن قطعہ قطعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاٹ دے گا، اور جو اس طرح سے جو صفوں کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ملائے گا۔ جی جی اس طرح کے اور بھی کچھ احادیث ہیں۔ شیخ ہمارے ساتھ ایک کال آ رہا ہے ہمیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بھائی کہاں سے؟ میں ابو بکر بات کر رہا ہوں شیخ، ابو بکر؟ بیلگام ڈسٹرکٹ۔ جی 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 بیلگام سے بات۔ ابو بکر بھائی بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ تھا کہ صحابہ سے جو نماز کا طریقہ جو آتا ہے، اسے ایک صحابی سے پوری نماز کا طریقہ کیوں نہیں آتا؟ اچھا، نماز کا جو طریقہ ہے مختلف صحابہ سے جو ہے وہ ہمیں طریقہ ملتا ہے، تو کسی ایک اسے پوری نماز ہے۔ اچھا اچھا تو کسی ایک صحابی سے پوری نماز کا طریقہ ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی برابر سے۔ جی جی شیخ ابو بکر بھائی، آپ کو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جو ہم جواب دینے کی تسلی بخش جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ستونوں کے درمیان ستونوں کے درمیان کی بحث چل رہی تھی، تو ستونوں کے درمیان سب بنانا غیر درست ہے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو۔ جی جی لیکن اگر مجبوری ہے، مسجد چھوٹی ہے یا اس کے علاوہ کہیں اور جگہ نہیں ہے، جی تو بے شک بنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جی 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 تو اگر مسجد اضطراری کیفیت میں شیخ اس کی اجازت ملتی ہے؟ جی اضطراری کیفیت میں جی مجبوری کی حالت میں اگر اس کی اجازت ملتی ہے۔ کیا کہتے ہیں شیخ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اور مزید اس کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ ہم نے اس بارے میں گزشتہ ایام میں کسی صاحب نے ہم سے سوال بھی کیا تھا، تو جہاں تک میری تحقیق اس معاملے میں ہے وہ یہی ہے کہ اضطراری صورت میں آدمی بنا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ صفیں کٹ جاتی ہیں اور آپ اس وعید کے مستحق بنتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع صفا قطعہ اللہ، اللہ اسے کاٹ دے گا۔ اور صفوں کی درستگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز صفوں کا درست ہونا یہ نماز کا درست ہونے کی۔ اگر صفیں اگر بیچ کے اندر ستون وغیرہ آ گئے تو صفیں وہاں پر درست کیسے ہوں؟ جی جی تو صفوں کی اس کا- درستگی یہ ہاں جی، نماز ضروری میں ہے، ضروری۔ نماز کی درستگی میں شامل جی ہے؟ بالکل بالکل بالکل، جی جی تو اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی جی تو وہ شیخ اور ایک چیز اس میں صفوں میں یہ ہوتی ہے کہ پیر سے پیر ملا کے بہت سارے لوگ جو ہے گیپ رکھتے ہیں بہت سارا، جی 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 تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے نا؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں منتخب حدیث ایک کتاب ہے، جی 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 اس کے اندر نماز کے جو مسائل لکھے گئے ہیں، جی جی اس کے اندر میں نے حدیث پڑھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، اس حدیث کا درجہ اس کتاب کے اندر نہیں لکھا گیا ہے۔ جی۔ بہرحال حدیث یہ پائی جاتی ہے کہ جو انسان صف کے اندر خالی جگہ ہے، گیپ ہے، جی جی تو اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ایک آدمی پیر اٹھا کر ملاتا ہے صف کو، تو اللہ کے نزدیک وہ پیر بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ منتخب حدیث کے اندر لکھی گئی ہے بات، میں نے پڑھا ہے۔ تو نماز ہی کے دوران میں شیخ اگر صف میں کوئی خلا ہے جی جی تو اس جی کو وہ پر کر سکتا جی ہے؟ جی جی بالکل، اللہ اکبر، جی 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 جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ۔ اسی بھائی کا ایک اور بھی سوال ہے شیخ، حالانکہ یہ سوال بہت بار آ چکا ہے، پھر بھی انہوں نے بھائی نے کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے شیخ اشتیاق احمد صاحب جو ہے اس کا جواب دیں، یا پھر شیخ عبدالرشید صاحب جو اس کا جواب دیں۔ خضاب کس رنگ کا کیا جانا چاہیے، مشروع کیا ہے؟ میں تو بہرحال بے شمار مرتبہ اس کا جواب دے چکا شیخ ہوں۔ جی جی ہو سکتا ہے آپ سے صاحب آپ سے اطمینان حاصل میں جو التجا کرتا ہوں کہ آپ جواب دیں۔ تو کالے خضاب کو چھوڑ کر جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السواد، کالے کو اجتناب کرو، بقیہ جو ہے ایسا خضاب لگا سکتے ہیں جو یہودی اور نصارہ سے مشابہت نہ ہو، جی تو ویسا اگر خضاب لگا رہے ہیں تو لا حرج، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال کالا جی جی اس کالے سے بچنا اجتناب ضروری ہے۔ کرنا ہے۔ جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، مسند احمد کی حدیث۔ جی 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 جزاک اللہ شیخ، جزاک اور اللہ۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جی 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 شیخ ایک بھائی ہمارے علی بھائی نے جی۔ ہمیں ابھی جو ہے کال کیا تھا، جو گوا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال ہم یہ کیا ہے کہ ٹی وی ریپیری کرنا یا پھر ٹی وی کی خرید و فروخت کرنا کہاں تک درست ہے، کہاں تک جائز ہے، کیونکہ بھائی کا وہی کاروبار ہے، جی یہ جی اسی کا کام کرتے ہیں، تو بھائی نے ہمیں سوال پوچھا ہے، تو کیا اس کا درست اور صحیح جواب ہے شیخ؟ شیخ آپ کیا بتائیں؟ ٹی وی کے سلسلے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا غلط بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا صحیح بھی استعمال ہوتا ہے۔
بے شک یہ ٹی وی جو ہے انہی چیزوں میں سے ہے. بھائی نے ایک سوال سے یہ بھی کیا کہ ڈش وغیرہ بھی بٹھاتے ہو. ڈش جی 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 وہی میں بتا رہا ہوں کہ ٹی وی بھی انہی اشیاء میں سے ہے جن کا صحیح بھی استعمال ہوتا ہے، غلط بھی استعمال ہوتا ہے. میں جہاں تک اللہ عالم اپنے علم کے مطابق بھائی کو مشورہ دوں گا یہ کام درست ہے، اس لیے کہ صحیح استعمال ہوتا ہے، اس لحاظ سے آپ اس کو کر رہے ہیں. اگر جو ہے غلط استعمال ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ کر رہے ہیں تو بہرحال غیر درست بات ہے، یہ نہیں جائز ہوتا. لیکن اس کا صحیح بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے ذریعے سے بلکہ اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا بھی کام ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بلکہ آج کے اس دور میں ایک مؤثر ذریعہ ہے، مؤثر ذریعہ. الحمدللہ بہت سارے پروگرامز جو ہے اس پہ آتے ہیں، جو دینی چینلز ہوتے ہیں وہ بھی اگر اس طرح کا ڈش بھی وہ بٹھاتا ہے اور ٹی ویاں بھی بناتا ہے. وہ رہا یوز کرنے والوں کا معاملہ، یوز کیسا کرتے ہیں، کس کام میں اسے کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں جواب دیں گے. اب ہر آنے والا جو ٹی وی بنوانے آتا ہے مجھ سے یہ کنڈیشن رکھ کے تو تھوڑی نہ بنا سکتے، یا مطلب اس کے ہم ذمہ دار تھوڑا نہ ہے کہ وہ کس کام میں یوز کرتا ہے. کہ بھائی تو اس سے فلم دیکھتا ہے یا دینی پروگرام سنتا ہے، اس سے جو ہے فحاشیت وغیرہ سیریل وغیرہ تیرے گھر میں آتے ہیں وہ دیکھتے بیٹھتا ہے، یا پھر اس سے دین کی کچھ باتیں سیکھتا ہے. بہرحال ہم ایک کار خیر سمجھ کر کے اس کو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے سے اچھا کام بھی ہوتا ہے. اگر خالص برا کام اس کے ذریعے ہوتا تو وہ کام بھی کرنا غلط ہوتا، کیونکہ اس کے برائی میں ہم شریک ہو رہے ہیں اور اس کو بنا کر کے اس کو موقع فراہم کر رہے ہیں. تو اس کے ذریعے اچھا بھی کام ہوتا ہے، اس لیے درست ہے. شیخ آپ کی کیا رائے اس سلسلے میں قرآن کی سورہ بقرہ کی وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے شراب کے تعلق سے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. تو لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. تو اللہ فرماتا ہے قل فیہما اثم کبیر، اس کے بہت بڑے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، گناہ ہے اس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ بھی ہے. واثمہما اکبر من نفعہما، فائدے سے زیادہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں ٹی وی وغیرہ کی ریپیری کے سلسلے میں جہاں تک میرا علم ہے، اب دیکھیے ٹی وی اکثر لوگ غلط یوز کرتے ہیں، اور اس کے اندر آج کل الحمدللہ اسلامک جتنے بھی چینلز آ رہے ہیں الحمدللہ ان کے باقاعدہ الگ ایک ڈش آتے ہیں. مثلاً آئی پلس ہے، الحمدللہ باقاعدہ ان کا الگ سے ایک ڈش ملتا ہے. اس ٹی وی ہے ان کا بھی باقاعدہ الحمدللہ الگ سے ایک ڈش ملتا ہے. تو اس کے بجائے اگر جو ہے کوئی ٹی وی ریپیری کر رہا ہے، اس کا وہ کاروبار ہے، یا جو ہے ڈش وغیرہ لگاتا ہے، تو اس میں اکثر حصہ گناہ میں جاتا ہے. اور آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ یہاں پر غیر آباد ہے. تو اس حساب سے فائدے سے زیادہ جو ہے نقصان نظر آتا ہے ظاہری طور پر. تو اس مناسبت سے ٹی وی وغیرہ کی ریپیری کرنا یہ محل نظر ہے، مناسب نہیں ہے میرے علم کے مطابق. واللہ اعلم. کیا شیخ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کی باتوں سے میں اتفاق رکھتا ہوں. جی بالکل. لیکن اگر یہ سوچ کر کے ٹی وی ریپیرر ٹی وی بند کر دے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو دینی پروگرامز ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں وہ بہرحال وہ رک جائیں گے. جی بالکل. وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے اسلام کی نشر و اشاعت کا جو مؤثر ذریعہ ہے، اکثر علماء کرام نے اسے بلکہ جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمت کے طور پہ پیش کیا ہے. ہم نے جہاں تک اپنے مطالعے میں بات پائی ہے علماء کرام نے اسے جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمت کے طور پہ پیش کیا کہ یہ نیٹ بھی اور جو ہے انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا جو آج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا ہم ایک اچھا یوز کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور جو غلط کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بہرحال بہت سارے وسائل، بہت سارے راستے اس کے علاوہ بھی غلط کرنے والے تو بہرحال کرتے ہی رہیں گے. شیخ معذرت کے ساتھ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا ابھی آپ کی بات کی گفتگو سننے کے بعد میں. جی بالکل. جو موبائل ہم استعمال کرتے ہیں پھر اس کی ریپیری والے کو کیا کہا جائے گا؟ جی بے شک اس کا بھی ویسا ہی معاملہ ہے. یہی مسئلہ پورے یہ تو ڈش کا معاملہ ہوا. جی موبائل چونکہ پوری دنیا کی ہے، سمجھو اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. جی بالکل بالکل. ہاں موبائل ریپیری کرنا کیسا ہے؟ جی تو اس سلسلے میں جو ہے اس کا استعمال کیسا ہے، اکثر کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ کیا نیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، کیا کالنگ کے لیے یوز ہوتا ہے؟ جی جی جی. اگر کالنگ سمجھا جائے، اگر کالنگ صرف سمجھا جائے شیخ، تو کالنگ کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ سادی پیس جو سمپل پیس 200-400 روپے موبائل آتی ہے وہ کافی ہوگی. تو اس کے اندر موبائل کے اندر جہاں تک میرا علم ہے جی تو موبائل کے اندر یوز کرنے والا جو ہے
چاہے غلط یوز کرے صحیح یوز کرے، لیکن اس سلسلے میں علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن ٹی وی کے سلسلے میں اس میں دو اقوال ہیں۔ جی جی بعض علماء اس کو ٹی وی رکھنا خود جائز قرار نہیں دیتے۔ جی جی میں مطلب جو ہے کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر بات کر رہا ہوں۔ جی جی تو بعض علماء جو ہے اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرے علم کے مطابق میں نے یہ بات کہی کہ اس طرح سے اب دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے اور خود منہج صحابہ کیا ہے معلوم ہے، منہج صحابہ اور منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر ہم کو شک پایا جاتا، تھوڑا سا شک ڈاؤٹ آتا ہے، تو اس شک کی چیز کو، ڈاؤٹ کی چیز کو چھوڑنا ہی افضل ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری احادیث کے اندر میں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ایک مرتبہ داخل ہوئے تو کھجور جو ہے گھر کے اوپر جو ہے گھر کے اندر پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک پیدا ہوا کہ یہ جو ہے صدقے کا کھجور بھی ہو سکتا ہے، اور صدقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے جائز نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کے بجائے وہیں پر رکھ دیا۔ تو شک کی چیزوں سے بچنا یہی بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ، یہ میرے ان کے جزاک اللہ مطابق۔ شکریہ۔ ایک کال ہے یہاں سے ہمیں آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بولیے بہن، کہاں سے بول رہے ہیں؟ بیجاپور سے بول رہے ہیں۔ جی جی، کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ حدیث کی 6 کتابوں کو سیاست کہہ سکتے ہیں یہ؟ حدیث کی 6 کتابوں کو سیاستہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ یہ ہاں، سوال۔ جی جی۔ جی اور ایک بات ہے، عورت مسجد یا عیدگاہ جا سکتی ہے نماز تو؟ اچھا، 2 سوالات ہیں آپ کے بہن۔ ہاں جی جی، کیا عورت مسجد اور عیدگاہ جا سکتی ہے؟ ہاں نماز۔ جی جی جی، تو بہن انشاءاللہ آپ کے سوال کا تفصیلی پر جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، تو شیخ آپ نے جس طرح سے بتایا جی بالکل، کہ ٹی وی اور موبائل کے تعلق سے، تو اگر اس میں شک پایا جاتا ہو تو ہر نہیں ایسا موبائل کی کام- بات نہیں کر رہا ہوں، موبائل صرف کا ٹی وی کی بات جی کر رہا جی، ہوں۔ تو موبائل موبائل کے لیے تو اجازت ہے۔ جی بالکل، ٹی وی کے تعلق سے آپ نے یہ کہا کہ باقاعدہ اس کا اکثر استعمال جو ہے غلط چیزوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ جی جی جی، جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ شیخ۔ اور ایک بھائی نے ہمیں جو ہے ابو بکر بھائی، علی بھائی جو بیلگام سے، جنہوں نے ہمیں سوال کیا تھا کہ کیا عورت حیض کی حالت میں مسجد جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، یہ سوال تھا بھائی کا۔ بتائیے شیخ اس طرح کے میں سلفی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ جی، عورت حیض کی حالت میں مسجد نہیں جا سکتی ہے، جی اس لیے کہ وہ ناپاک ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں شیخ؟ بالکل، عورت حیض کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بھی دلیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے، اب اسی میں بہن کا بھی وہ سوال آ گیا جسے بہن نے کیا ہے کہ کیا عورت مسجد میں جا سکتی ہے، عیدگاہ میں جا سکتی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے کہ نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو ہے حائضہ عورتوں کو بھی لے کر کے جاؤ، لیکن وہ عیدگاہ سے دور رہیں گی، نماز کی جگہوں سے دور رہیں گی۔ مسجد بدرجہ اولا اس میں شامل ہے، مسجد میں وہ حائضہ عورتیں نہیں آ سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی جی، اور بہن نے جو سوال کیا تھا کہ جو ہے جا سکتی کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے یہاں تک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ احداہن لا تجد خمارہا او کما قال، بخاری کی حدیث ہے۔ جی، کہ ہم میں سے ایک عورت کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہوتا ہے، غربت کا زمانہ تھا، قلت تھے اسباب، تو جو ہے عورت نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک بہن کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، چادر نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے بہن سے عاریتاً ادھار لے لے، یا ایک بہن اس کو دے دے، اس کے بعد بھی لے کر کے جاؤ۔ جی جی جی، تو جو ہے یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورتوں کو بھی لے کر کے جاؤ، لیکن وہ مصلی سے دور رہیں، نماز۔ وہ عیدگاہ کے لیے مخصوص ہے نا شیخ؟ جی، عیدگاہ کے لیے کیوں مقصود؟ وہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ گئے ہیں نا، نماز کی جگہ ہے وہ، جی 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 اس میں بدرجہ اولا مسجد شامل ہے۔ جی جی، اور اسی طرح سے جو ہے جنبی کے بھی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جنبی مسجد میں نہ آئے، مسجد سے اگر کوئی ضرورت پڑ جائے گزرنے کی تو بھی بہت احتیاط سے گزرے، اور گزرتا چلا جائے اس میں ٹھہرے نہ۔ جی جی جی، جنبی تو جو ہے جنبی بھی ناپاک ہوتا ہے، اس طرح سے حائضہ عورت بھی ناپاکی کی حالت میں ہوتی جی ہے، جی جی، اس لیے اس کو نہیں آنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی، جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ۔ جی، اور ایک سوال شاید چھوٹ گیا۔ شیخ ایک اور سوال شیخ یہ تھا جو بہن نے کیا تھا ہمارے، کہ حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں، جی، کیا اس کو بالکل۔ سیاہ ستہ کہا جا سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق درست نہیں۔ جی، کیوں؟ سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے؟ کتنا گنتی کتنی ہوتی ہے؟ 6۔ 6۔ تو حدیث کی 6 کتابیں مراد ہیں اس میں، جی جی صحیح بخاری، مسلم، ابو
दाऊद, तिरमिज़ी, जी, नसाई, इब्न माजा। तो ये 6 किताबों को सिहा कहना दुरुस्त नहीं, महल नज़र है। क्यों? इसलिए कि इन 6 किताबों के अंदर सही हदीसें थोड़ी हैं। जी जी, सुनन इब्न माजा, सुनन तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इनके अंदर सही हदीस भी हैं, ज़ईफ़ हदीस भी हैं। तो बेहतर ये है कि उनको कुतुब सित्ता कहा जाए। जी जी, कुतुब सित्ता कहा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, सियासित्ता के बजाय कुतुब सित्ता कहा जाए। अल्लाह जज़ाकल्लाह से, जज़ाकल्लाह। इसलिए कि सियाह यानी बिल्कुल सही हदीस है। जी जी, सही कहोगे तो फिर जो है ज़ईफ़ जो उसमें वो छूट गई। जी जी, तो ज़ईफ़ रिवायतें भी हैं, कुतुब सित्ता अगर कहते हैं तो इसमें ज़ईफ़ और सही सब कुछ शामिल है। दुरुस्त बात ये है कि इसको जो है कुतुब सित्ता कहा जाए। जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह से, जज़ाकल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, इस प्रोग्राम को जो है आप पठान केबल नेटवर्क पर देख सकते हैं, और जो है सिटी जमीयत अहले हदीस फेसबुक पर अगर आप टाइप करते हैं तो ये प्रोग्राम आप लाइव देख सकते हैं, और जो है यूट्यूब के ऊपर अल नूर फाउंडेशन पर भी ये प्रोग्राम आप जो है देख सकते हैं। और आपके सवालात करने के लिए इस नंबर पर जो है आप डायल करें 7019344796। नंबर एक बार फिर समाअत फरमाए नाजरीन, 7019344796। तो शेख आपके सामने और इसके अंदर और एक सवाल शायद छूट गया। बहन ने सवाल ये किया था, क्या औरतें मस्जिद जा सकते हैं या नहीं? शेख ने उस सवाल को जो है अलग इससे शायद ये किया। तो शेख आप और एक बार मर्तबा जो है उस सवाल का जवाब जो आप दोहराएं। बहन ने सवाल ये किया था, जी जी, क्या औरतें मस्जिद और ईदगाह जा सकती है या नहीं? जी जी, इस सिलसिले में सही बुखारी के अंदर उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस के राविया हैं, उनसे और सुनन वगैरह के बहुत सारे ऐसी रिवायत हमें मिलती हैं जिनके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म भी दिया। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद, अल्लाह की बांदियों को तुम मस्जिद में आने से न रोको। बड़े अफसोस के साथ इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में बाज़ लोग अल्लाह के घर में आने से औरतों को रोकते हैं। इसके बरखिलाफ़ आप देखिए, जहाँ पर उर्स मेले वगैरह लगते हैं, मर्द हजरात से ज़्यादा बुरक़े वाली औरतें ज़्यादा नज़र आती हैं, और उसके अंदर अल्लाह पर इतनी फहाशी होती है, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है, मेल जोल होता है, उसका एहतियात नहीं। वहाँ पर जाने के लिए कुरान और हदीस याद नहीं आती। अल्लाह के घर में अल्लाह की बातें सुनने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए ऐसे मसाइल उठ पड़ते हैं। कुरान और हदीस के अंदर वजाहत के साथ मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाइज़ा औरत भी ईदगाह आएगी, लेकिन मुसलमानों की नमाज में शामिल नहीं, दुआओं में शामिल। सही बुखारी की हदीस है, दुआ में शामिल हो जाएगी। तो इस सिलसिले में औरत, बल्कि मैं कहूँगा कि औरत मस्जिद को आना चाहिए और ईदगाह भी आना चाहिए। अल्लाह आलम। शेख अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, आसानी भी होगी, शेख अलग इंतजाम भी हो रहे हैं मस्जिद के अंदर। और एक हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है कि सबसे बेहतरीन मर्दों की सफ़ पहले है, और औरतों की सबसे अच्छी सफ़ पीछे है। और ये मुंतखब हदीस के अंदर भी मैंने पढ़ा है, ये हदीस मौजूद है। क्या मतलब है इसका? जाहिर सी बात है कि औरतें मस्जिद में आती थी ना, तभी जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों की सबसे बेहतरीन सफ़ पिछली सफ़ है। बेशक। तो औरत मस्जिद को आ सकती है और ईदगाह भी आ सकती है। वल्लाह। शेख अभी आसानी भी अल्लाह ताला ने हमें कर दी है कि मखसूस इंतजाम किए जा रहे हैं औरतों के लिए, उनके लिए जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है, तो पर्दे का एहतमाम यहाँ पर हो रहा है। इस ज़माने में लोगों की हठधर्मी के अलावा कोई दूसरा जो है इनके पास कोई दलील नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोगों की हठधर्मी के अलावा बेशुमार अगर दलील हैं भी, मरी फरीक़ैन के पास अगर दलाइल मौजूद भी हैं, तो वो दलाइल काबिल कबूल नहीं है। इस ज़िम्मन में से जो हदीस जो आती है माई आयशा जी बिल्कुल कि अगर आज के दौर की औरतों का अगर हाल देखते हैं अल्लाह के वसल्लम, तो मस्जिद से आने से मना करते हैं। पेश की जाती है ये राय। अच्छा, फिर जो है उन्होंने हालात को देखा था, मतलब बेपर्दगी ना होने पाए, उनकी इस्मत महफूज रहे। इस्मत का महफूज होना ये जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा अफजलियत का हामिल है, इस्मत का महफूज होना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनके गुज़रगाहें भी अलग होती हैं, उनकी नमाज गाहें भी अलग होती हैं। इस तरह से पूरा नज़्म नस्क होता है। अगर नज़्म नस्क नहीं है कहीं, तो बिल्कुल आना उसका दुरुस्त नहीं है, जहाँ मर्द व ज़न का इख्तिलाफ होता है। और आने के बारे में तो बेशुमार दलाइल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत भी आप उठा के देख लीजिए, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए अगर इमाम साहब भूले तो सुभान अल्लाह कहना है आगाह करने के लिए, औरतों के लिए तस्फीक तालियां बजाना है, आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए उन्हें। तो यहाँ भी पता चला कि औरत आएगी, इमाम बोलेंगे तो वो ताली बजाएगी, आवाज़ से नहीं बोलेगी। तो ये भी दलील है इस बारे में, बेशुमार दलाइल। जज़ाकल्लाह से जज़ाकल्लाह।
शेख अबू बकर भाई का एक सवाल ये था जो जिन्होंने बेलगाम से हमें कॉल किया था कि नमाज का तरीका किसी एक सहाबी से पूरा साबित है या नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ सहाबा से हमें नमाज का तरीका मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है, तो क्या इसका शेख जवाब हो सकता है? मेरे इल्म के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से नमाज का मुकम्मल तरीक़ा साबित है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से नमाज का मुकम्मल तरीक़ा साबित है, हज़रत वाइल बिन हुजुर रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित है। तो इसके अलावा बहुत सारे सहाबा हैं जिनसे नमाज का मुकम्मल तरीक़ा साबित है। जी जी। और बिलफ़र्ज़ अगर किसी सहाबी से कोई नुक्ता छूटा भी हो तो उस मतलब उसका क्या मतलब कि वो दीन में है ही नहीं या वो नमाज का हिस्सा है ही नहीं, उसे नहीं लिया जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। जितने उनको मालूमात थी अपनी मालूमात की हद तक उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह नमाज अदा करते हुए देखा था उन्होंने बता दिया, या जो ज़रूरी बातें उन्होंने समझी थी उन्होंने बता दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी इन मामले में बहुत मुहतात हुआ करते थे, जब तक कोई बात परफेक्ट नहीं मालूम होती उसे नहीं बयान किया करते थे। या कोई दूसरा आदमी अगर उस बयान की हुई चीज़ को या जो मसला पेश आया कोई दूसरा आदमी उससे बेहतर अंदाज में बयान कर रहा है, जानता है, तो उसको बयान करने का मौका भी वो दिया करते थे खुद खामोश होकर के। तो वही बात है जो वो भी जानते थे, दूसरा बयान कर रहा तो उसको मौका दे दिया। जैसे कि सईद बिन सादी जो सहाबी हैं, जी साद बिन सहल बिन साद अस्साइदी रज़ी तो 10 सहाबा कराम की मौजूदगी में उन्होंने जो है नमाज पढ़ के दिखाई। जी बिल्कुल बिल्कुल बारकल्लाह। तो क्या नबी अकरम नाज़रीन को शेख हदीस बताएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी जो है सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के 10 लोगों की मौजूदगी में बताया और कहा कि अला वसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सहाबा की तादाद के बारे में तो मुझे बहरहाल मालूम नहीं क्या मतलब है, तादाद क्या रही। बहरहाल सहाबा की एक जमात की मौजूदगी में उन्होंने नमाज़ पढ़ के बताए और कहा कि क्या मैं तुम्हें ना बताऊँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कहती थी ऐसे ही जैसे मैंने पढ़ करके तुम्हें बताया है। जी जी जी। तो सहाबा ने तस्दीक भी की है। अच्छा, उसमें शायद एक छोटा भी कुछ रिवायतें ऐसी भी आती हैं जिसमें मुफस्सल होता है, कुछ रिवायतें ऐसी होती हैं जिसमें जो है मुख्तसर होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला क्या होता है मालूम, अहादीस के अंदर एक ख़ास इस बात का भी एहतमाम किया गया है कि जो बाब बांधे जाते हैं अहादीस में, जी जी, तो उस बाब के हिसाब से हदीस की जो मतलब जो जुमले की ज़रूरत पड़ती है तो बाब बांध कर जो है उस हदीस को उतना ही जो है रिवायत किया जाता है। तो ये भी जो है जिस भी रावी से और जिस भी जगह से वो रिवायत मिल जाए, जी 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 जी, माल्य इस्तिशाद उस रिवायत के अंदर होना चाहिए। जी जी, जिस भी रावी से हो, किसी एक रावी को खास करके नहीं तलाशा जाता है। और अहादीस की किताबों का जायज़ा लेने से पढ़ने से में बात मुकम्मल तौर पर समझ में आएगी कि मिसाल के तौर पर रफ़ुल यदैन की हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से में मिल रही है, समझिए। जी जी। और हज़रत वाइल बिन हुजुर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिल रही है, समझिए। हज़रत क़तादा उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु से मिल रही है, समझिए। तो हदीस की पूरी किताबें जी जी सर्च करने के बाद हमें ये बात मालूम होगी कि वही सहाबी से नमाज का और भी तरीक़ा मुफस्सल मिल जाए। जी जी जी। शेख मुआज़ के साथ जज़ाकल्लाह, मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन भाई, कहाँ से? मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। जी जी मेरा घर इंडिया में ग्राम जहां जिला गोपालगंज बिहार से हूँ। जी जी, बोलिए। कब्रिस्तान के बाउंड्री के अंदर अगर ईदगाह है तो क्या हम ईद बकरीद की नमाज पढ़ सकते हैं? कुरान हदीस की रोशनी में बताएं। अच्छा, आपका सवाल भाई ये है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री में ईदगाह है या मस्जिद है, तो क्या वहाँ पर पहले तो बाउंड्री नहीं था सर, बाउंड्री अभी पहले नहीं था, अभी बाउंड्री हो गया है तो आदमी उसमें नमाज पढ़ता है तो क्या सही है कि गलत है, ये जानना चाहते हैं। जी जी जी, ठीक है भाई, आप इंशाल्लाह अभी बाउंड्री हो गया है, अभी उसी में आदमी नमाज पढ़ता है तो ये कुरान हदीस की रोशनी में बताएं कि नमाज पढ़ना क्या ईद बकरीद की नमाज पढ़ना उसमें सही है कि गलत है। जी 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 जी। शेख, आपके सवाल का इंशाल्लाह भाई हम तसल्ली वक्त जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे भाई ने सऊदी अरब से हमें कॉल किया था, उनका सवाल ये है, जिस तरह की हदीस में आता है कि अल-अर्ज़ कुल्लहा मस्जिदुन इल्ला हम्माम वल मक़बरता, यानी पूरी ज़मीन जो है मेरे लिए सजदे की जगह बना दी गई है सिवाय हम्माम और कब्रस्तान के। तो भाई का सवाल जो है इसी ताल्लुक़ से है कि कब्रस्तान की बाउंड्री के अंदर अगर ईदगाह है या मस्जिद है, बाउंड्री के अंदर, पहले बाउंड्री नहीं थी, अब जो है बाउंड्री बढ़ गई है और जो है मस्जिद या फिर ईदगाह जो है उसके हिस्से में आ चुका है, तो वहाँ नमाज़ पढ़ना कैसा है? तो शेख इश्तियाक अहमद सलफ़ी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस सवाल का जवाब दें। जी, पहले एक और कॉल शेख आ रहा है हमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम, बोलिए बहन, क्या सवाल है? मेरा
مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنا یا ایثار ثواب کرنا، یہ قرآن خوانی ان کے نام پر قرآن بخشوانا۔ اچھا ان کے نام پر قرآن بخشوا، جی کیسا ہے، صحیح ہے غلط ہے، یہ سوال آپ کا؟ ہاں صحیح ہے یا غلط ہے، حدیث کے ٹھیک ہے بہن، آپ کے سوال کا انشاءاللہ تفصیل میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی شیخ۔ جی، نبی اکرم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس ضمن میں کہ وجعلت لی الارض مساجدا الا المقابر والحمام، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا سوائے مقابر اور حمام کے۔ اب آیا یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ مسجد جو ہے یہ مسجد ہو یا عیدگاہ، دونوں ایک ہی حکم ہے، وہاں بھی سجدہ ہی کیا جاتا ہے، نماز ہی ادا کی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کے حد میں ہے یا نہیں۔ بھائی نے جو بتایا کہ پہلے وہ حد میں نہیں تھی، بعد میں باؤنڈری لایا گیا اور اس میں شامل کر دیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حد میں نہیں ہے، مجبوری کے پیش نظر اس میں شامل کر لیا گیا بعد میں، یا قبرستان ایک طرف کو ہٹ کر کے ہے تو انشاءاللہ وہاں نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے چاروں طرف سے جو ہے مقبرے ہیں، قبریں ہیں، مردے دفن کیے گئے ہیں، یا اس عیدگاہ کے اندر جو ہے مردے دفن ہیں، تو پھر قبرستان کے حد میں آئے گی اور اس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے وجعلت لی الارض مساجدا الا المقابر والحمام، سوائے مقابر اور حمام کے، گندی جگہ، پیشاب اور پائخانے کی جگہ کے، اور جو ہے قبرستان کے جو ہے میرے لیے پوری زمین مسجد بنائے گی، یعنی سجدہ گاہ بنائے گی جہاں بھی تم جو ہے نماز کے لیے وقت جہاں بھی تمہارا ہو جائے تم وقت پاؤ اور وہیں تم سجدہ کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ لیکن ان دو مقام کے علاوہ پتہ چلا ان دو مقام پر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ بھائی نے جہاں تک بتایا کہ جو ہے بعد میں اس کو شامل کیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حد میں نہیں تھی، ایک باؤنڈری مار دیا گیا، باؤنڈری مارنے سے وہ حد نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ قبریں کہاں تک کے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں سب کچھ، اگر چاروں طرف سے قبریں ہیں تب تو بہرحال وہ قبرستان کے حد میں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ صرف باؤنڈری کے حد تک محدود ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ قبرستان کے حد میں نہیں آئے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔ نماز پڑھ سکتے ہیں اس مقام پر؟ جی جزاک اللہ شیخ، جزاک کیا فرماتے ہیں شیخ؟ جی بالکل، واللہ علیہ اس سلسلے میں مجھے اتنا تحقیقی علم نہیں ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ تو ایک اور بہن نے ہمارا سوال کیا شیخ، جو مرنے کے بعد جو مرحوم کے نام سے جو قرآن بخشوایا جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے کیا جواب ہے شیخ؟ قرآن کی ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، کیا میں نے تم تک دین کو نہیں پہنچایا؟ کما حقہ، تو تمام لوگوں نے اللہم اشہد کہہ کے گواہی دی تھی کہ آپ نے مکمل دین کو پہنچا دیا۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے یا اس طرح کی احادیث میں بات ملتی ہے کہ کسی کے مرنے پر قرآن خوانی کرنا یا قرآن پڑھ کے دوسروں تک ثواب پہنچانا، یہ جو ہے کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان کی زندگی میں انتقال ہو گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتقال ہو گئی، کیا ان کے انتقال پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ زیادہ حقدار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹوں پر یا اپنی بیوی پر انتقال ہونے کے بعد قرآن کا ایک حرف ثواب کی نیت سے پڑھا ہو، اس کا کہیں بھی ثبوت ہم کو نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال قرآن خوانی ایصال ثواب کے طور پر ہمارے معاشرے میں جو چل پڑا ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو انسان ایسا کام کرے جس کا دین میں کوئی بھی کنیکٹ نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں نہیں، سلف صالحین میں سے یا اقوال صحابہ میں سے بھی نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین ہی چیزیں جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، تین چیزوں کے ذریعے سے جو ہے اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک تو اولاد اس کے حق میں جو دعا کرتی ہے، دوسرا صدقہ جاریہ، تیسرا علم جو چھوڑ کے جاتا ہے، جو علم جو اس کے پاس سیکھ کر دوسرے جو ہے علم کو پھیلاتے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے اسے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو کوئی ثواب چاہے کسی بھی ذریعے سے کیا گیا ہو، قرآن خوانی کے ذریعے سے ہو یا درود کے ذریعے سے یا تسبیح گن کے یا لا الہ الا اللہ پڑھ کے، کسی بھی طریقے سے ثواب پہنچانے کی کوشش کی جائے، ثواب پہنچنے والا نہیں بلکہ اس کے برخلاف جو ہے
گناہ تو ضرور میرے علم کے مطابق ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. واللہ اعلم. دعا کر سکتے ہیں اس کی اولاد ہے تو. جی بالکل. ولد صالح یدعو لہ، اور اس کے علاوہ ولد صالح کے علاوہ دوسرے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم، تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، دعا کرو. تو انسان کے انتقال کے بعد وہ ضرورت مند ہوتا ہے دعا کا. اور کون سا انسان ضرورت مند ہوتا ہے؟ وہی انسان جو موحد ہو، توحید والا انسان ہو. یہی انسان دعا کا محتاج ہوتا ہے. ایک انسان مشرک ہے، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے بارے میں جو ہے دعا کریں گے تو مشرکوں کے حق میں اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. جی واللہ اعلم. اس ضمن میں ایک بات کا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں جو ہے جو یہ بدعت پھیلی ہوئی ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ میں یہ جو پڑھا ہوں 1 پارہ 2 پارہ 2.5 پارہ 3 پارہ 5 پارہ وہ اس کو دے رہا ہوں، یہ اٹھا کر کے دینے والا. بہرحال اس کا تو کہیں قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے. لیکن ہاں ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اولاد اس کو پہنچا سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے شیخ نے بتایا، وہ اور وضاحت میں جو ہے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی تھا اس دنیا کے اندر، اس نے خود نے کیا کہ نیک رہا اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنایا. جیسے کسی آدمی نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل ہے اس ضمن میں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، کہ جس نے کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کیا، تو باپ نے بیٹے کو خیر کی طرف رہنمائی کیا تھا. اگر باپ چاہتا تو کسی کمپنی میں کام لگا دیتا اور زندگی بھر آدمی بھنگار بناتا رہتا اور بھنگار چھاٹتا رہتا یا اسی طرح سے کوئی دوسرا کام کرتا رہتا. باپ نے اسے قرآن مجید کے حفظ کے لیے لگایا یا قرآن مجید اس کو پڑھایا تو ایک نیک کام کرایا، نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کی. اب وہ اس کے مرنے کے بعد بھی یا زندگی میں بھی یا جب بھی وہ پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. رہا یہ سوال کی اٹھا کے دینا، یا اللہ میں نے جو 10 پارے آج پڑھے اٹھا کے ان کو دے رہا ہوں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. رہا یہ مسئلہ کہ بیٹا پڑھ رہا ہے، باپ نے اسے تربیت ایسا کیا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اور نمازی بنا ہوا ہے، نیک کام کرتا ہے. جتنے نیکیاں وہ کرے گا، جتنی بھلائی کے کام وہ کرے گا، جتنی بھی نمازیں وہ پڑھے گا، جتنی بھی جو ہے تلاوت وہ کرے گا، سب کا ثواب جتنا اس کے بیٹے کو ملے گا اس کے باپ کو بھی ملتا رہے گا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یہ روایت اس بات پر دلیل ہے. تو ہمارے وہ بھائی جو اس بدعت کے شکار ہیں، 2.5 پارہ 5 پارہ پڑھ کے اس کے بعد بولتے ہیں اللہ میں اٹھا کے اپنے باپ کو دے رہا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہ دے اس میں، کیونکہ ایک بدعت کا شکار ہوں اور باپ سے بھی چھین لے، باپ سے بھی چھین لے اور ان سے بھی چھین لے. ایک بات ہوتی کیا ہے، حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہوتا کیا ہے، جو علماء قرآن کو پڑھ کے ثواب پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس قرآن سلک موجود ہے یا قرآن آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ پڑھا ہوا، حالانکہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور سے میں گزرا ہوں، میرے پاس ویسے مسائل آئے تھے، میں بھی اسی منہج پر چلتا تھا. تو لوگ آ کر مجھ سے کہتے تھے کیا مولانا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو واللہ کہہ رہا ہوں میں نے پڑھا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں کہہ دیتا تھا کہ پڑھا ہوں اور ان کے نام سے قرآن بخشتا تھا اور پیسے لے لیتا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ میرا نام عبدالحمید ہے. جی عبدالحمید بھائی بولیے. عبدالحمید بھائی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں جیل درگاہ سے بول رہا ہوں. جی بولیے کیا سوال ہے عبدالحمید بھائی آپ کا؟ میرا سوال ہے عبدالرشید عمری شیخ صاحب سے. جی قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ کیسے سمجھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. عبدالحمید بھائی انشاءاللہ آپ کے سوال کا تفصیلی وقت جواب دینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ تو شیخ عبدالرشید عمری صاحب سے جو ہے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا جواب دیں، شاید آپ کو جانتے ہوں گے. جی بالکل. تو عبدالحمید بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے؟ یہ سوال کا اگر جواب صحیح طور پر ہم دماغ میں بٹھا لیں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو اختلافات ہیں وہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. اس کا جواب قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا. ایک دو مثال کے ذریعے سے. سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ تم ایمان لائے،
यहाँ तुम ईमान लाओ, तुम ईमान लाए, इससे कौन मुराद है? ज़ाहिर से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मुराद है। तो अल्लाह फरमाता है अगर वो लोग सहाबा की तरह ईमान लाए, ईमान लाने का क्या मतलब है इसमें? ईमान लाने का मतलब ये है कि जिस तरीक़े से उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, जिस तरीक़े से उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को सीखा, कुरान को समझा, हदीस को सीखा और हदीस के मफ़ाहिम और मतालिब और माना और मफ़हूम को समझा, बिल्कुल उसी नहज पर, उसी तरीक़े पर हम कुरान और हदीस को समझेंगे, फ़क़द इह्तदौ, हिदायत वाले बन जाएंगे। व इन तवल्लौ, अगर उस रास्ते को हमने छोड़ दिया, किस रास्ते को? जैसा सहाबा अल्लाह के रसूल अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के नबी पर ईमान लाए, जैसा कुरान को उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और समझा, अहादीस को सीखा और समझा, उस रास्ते को अगर हमने छोड़ दिया फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो ये इन जो है हसर के लिए आता है, फ़ा भी ताकीद और इन्ना भी जो है, इन्नमा जो है ताकीद हस्र के लिए। तो बहरहाल अल्लाह फरमाता है ताकीदी तौर पर फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो यकीनन ये लोग जो है गिरोहों के अंदर, जमातों के अंदर बट जाएंगे। और देखिए दुनिया के अंदर जितने मसालिक पाए जाते हैं, जितने फ़िरक़ पाए जाते हैं, उनमें से उनका एक रास्ता ऐसा होगा कुरान और हदीस को समझने में, उन्होंने कुरान और हदीस सहाबा के मनहज को, सहाबा के तरीक़े को छोड़ा होगा, जिसकी वजह से वो फ़िरक़ा बन के बैठ गया। अब मिसाल के तौर पर क़दरिया है, ख़वारिज हैं। ख़वारिज क्या है? ख़वारिज जो है इन्होंने कुरान के आयतों से, कुरान के अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम आपको मालूम है कौन था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके बारे में क्या कहा था? मिस्र की तरफ हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु मिस्र के गवर्नर थे, उस मौके पर इन्होंने जो है ख़त लिख कर अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम को रवाना करते हुए हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या कहा था? आसरतु अला नफ्सी, मैं अपने से ज़्यादा इसको तरजीह देता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम को। और ये आए तो लोगों से तुम इनको, इनके ज़रिए से दीन जो है फैलाना, इल्म सीखना दीन का। कौन? हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं। उसके बाद नतीजा क्या हुआ? इसने अपने दिमाग के ज़रिए से कुरान व हदीस को समझना शुरू किया, सहाबा के मनहज को, सहाबा के तरीक़े को इसने कुरान व हदीस को समझने के तरीक़े को छोड़ दिया। तो कुरान की आयत लेकर उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर फतवा लगाया और कहा नौज़ुबिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु काफिर है। और कुरान के कौन से आयत उसने दलील ली? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमें हुक्म देने वाले कौन होते हैं? इस एतबार से उन्होंने कुरान को अपने दिमाग से समझकर फतवा ये दिया कि नौज़ुबिल्लाह हज़रत अली काफिर, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त्म करने में अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम भी शामिल था। नतीजा देखिए, कुरान और हदीस को सहाबा जैसे समझे वैसे समझने के बजाय हम अपनी अक्ल से, अपने पीर, अपने वलियों के हिसाब से कुरान और हदीस को समझेंगे तो इंसान कितनी बड़ी गुमराहियों के अंदर पड़ जाता है। एक और मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। सूरह निसा की एक आयत, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला फ़ांकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तक़सितू फ़िल यताफ़ांकिहू मा ताब। तो इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, जी कॉल में आता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं क्या बता रहा हूँ, इस आयत की सूरह निसा की आयत है और अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती, अल्लाह का फरमान झूठा नहीं, कुरान नौज़ुबिल्लाह झूठा नहीं हो सकता। तो कुरान के इस आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़ांकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना। मसना के क्या माने होते हैं? दो। सुलासा के माने? तीन। दो और तीन कितने हुए? पाँच। हाँ, मसना व सुलासा व रुबा, रुबा का मतलब चार। दो और तीन पाँच, पाँच और चार कितने हुए? नौ। तो इससे बाज़ लोग ये दलील लेते हैं कि अल्लाह ने निकाह, 9 निकाह करने का हुक्म दिया, 9 निकाह करने का अल्लाह ने इस आयत के अंदर बता दिया, 9 बीवियाँ। तो पता ये चला कि ये दलील कुरान से ले रहे हैं। तो अगर हम कुरान और हदीस को जैसे सहाबा और सलफ़े सालिहीन समझे वैसा नहीं समझेंगे, दूसरे रास्ते से समझने की कोशिश करेंगे, गुमराही के अंदर चले जाएंगे, दूसरे फ़िरक़ पैदा हो जाएंगे। ठीक से जज़ाकल्लाह से कॉल हम यहाँ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से?
جی جی بولیے بشیر اللہ، بولیے آپ کا سوال کیا ہے، آپ کا سوال کیا ہے بولیے۔ بولنا یہ تھا کہ جو ہے استخارہ کا جو مسائل ہے، نماز استخارہ جو ہے، جی جی تو یہ مطلب آدمی ہر انسان ہر چیز کے لیے جو جائز ہو، ہر چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر چیز کے لیے کر سکتا ہے، یا پھر مطلب جو ہے کسی خاص کام کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے کرنا ہے، مطلب اس کے بارے میں مسائل کیا؟ کیونکہ ہم بہت جگہ دیکھے ہیں مطلب جماعت اسلامی وغیرہ کے لوگ، تبلیغ جماعت کے لوگ ہر چیز میں استخارہ کر لو کہتے ہیں، اور اس کے بعد نہیں تو بولتے ہیں کب سے ہم استخارہ کی دعائی پڑھتے رہو جن طرح کا استخارہ کی نماز جی استخارہ مطلب کیا ہے؟ بڑے کام کے لیے ہے تو جائز ہو، یا ہر چھوٹے بڑے سب کے لیے؟ جی 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 بشیر اللہ صاحب انشاءاللہ آپ کے سوال کا تفصیلی پر جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ جی تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا۔ اگر ہم ویسا قرآن و حدیث کو سمجھیں گے تو اس کے اندر جو ہے کوئی فرقہ ہوگا، نہ ہم گمراہی میں چلے جائیں گے، نہ سیدھے راستے کو ہم جو ہے چھوڑ کر دوسرا اور راستہ پکڑیں گے۔ جی جی تو سب خلاصہ کلام یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے، تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے فرقے پائے جاتے ہیں دنیا کے، ان کی تاریخ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے، وہ قرآن و حدیث سے جب انہوں نے چھوڑا، سمجھنے کو چھوڑا، تو ویسے جو ہے وہ لوگ گمراہی کے اندر چلے گئے، اور معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، اشاعرہ ہیں، یہ سارے فرقے آپ اٹھا کر دیکھیے۔ جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ۔ ایک کال ہے یہاں شیخ ہمیں آ رہا ہے یہاں پہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ کہاں کون بھائی، کہاں سے؟ میں اظہر انصاری ڈسٹرکٹ گوپالگنج اسٹیٹ بہار سے نواسی ہوں۔ جی جی اظہر انصاری بھائی آپ کا سوال کیا ہے بولیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دعا کیسے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے؟ صحیح طریقہ بتائے۔ جی جی دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاں یہ سوال ہے بھائی آپ کا؟ ہاں ٹھیک میرا ہے یہ سوال ہے ٹھیک ہے اظہر بھائی۔ مانگنے کا صحیح طریقہ بتائیے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے دعا پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے۔ تو آپ دعا کا طریقہ بھی اور دعا قبول کیسے ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کا سوال ہے نا؟ ہاں جی 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 جزاک اللہ آپ کا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھائی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے تسلی بخش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی تو شیخ اشتیاق احمد سلفی صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ بھائی نے، ہمارے بشیر اللہ صاحب نے جو ہمیں سوال کیا ہے کہ استخارہ کسی خاص کام کے لیے کرنا چاہیے یا پھر ہر کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے؟ اس ضمن میں نبی اکرم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قید نہیں جو ہے ملتی ہے کہ کسی خاص کام کے لیے کیا، ہر کام کے لیے کیا۔ لیکن کیا اب آدمی پیشاب کرنے جا رہا ہے تو استخارہ کرے گا، کھانا کھانے جا رہا ہے تو استخارہ کرے گا، اس طرح چھوٹی چھوٹی کام کر رہا ہے تو استخارہ کرے گا۔ ہاں ظاہر ہے، مطلب جس میں وہ ضرورت محسوس کرے گا کہ میں کروں یا نہ کروں۔ ہمیشہ کیا رہا ہے جی معذرت صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی، کہاں سے؟ میں دیورپے سے بات کر رہا ہوں۔ دیور جی جی رفیق بھائی، ہاں کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ شیخ ہمارا امی کا پرابلم ہے شیخ، ایک پیر بہت دکھ رہا، اچھا پکڑ بولتے ہیں، دواخانے بھی دکھائے، علاج بھی کرائے، جی جی اور کیا روحانی علاج ہے کہ ایسے علاج ہے کہ سمجھ رہا نہیں کیا عمر کیا ہے؟ کچھ عمر جی عمر کیا ہے ان کی، والدہ کیا؟ عمر ہے 50 سال کی۔ اچھا 50 سال میں، تو علاج کرانے کے باوجود بھی آپ کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، والدہ کا پیر میں درد رہتا ہے ہمیشہ ان کے؟ جی جی دیکھیں انشاءاللہ شیخین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جو ہے تسلی بخش جواب دینے کی انشاءاللہ بھائی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ رشید بھائی بولو، رشید ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رشید بھائی کو انشاءاللہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ جی جی تو شیخ اشتیاق احمد سلفی صاحب سے میں سوال کروں گا دوبارہ۔ جی کوئی بھی اہم معاملہ اس کے سامنے پیش ہو، یا جس معاملے میں وہ آدمی مناسب سمجھے کہ دراصل استخارہ جو ہوتا ہے اس تعلق سے ہوتا ہے کہ آیا یہ کام، یہ معاملہ جو ہمارے سامنے درپیش ہے اس کو کروں یا نہ کروں، جی جی اس کو کروں یا نہ کروں، اس تعلق سے اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بین ہوتا ہے، وہ پش و پیش میں ہوتا ہے۔
اس لیے وہ اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرتا ہے. کیا ہیں الفاظ؟ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک. اللہ میں تیرے علم کے ذریعے اور تیری قدرت کاملہ کے ذریعے سے تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. اللہ تو بتا میں اس معاملے میں کیا کروں. جی اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم. جی اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. اللہ اگر جانتا ہے کہ یہ ہمارے دین کے لیے، معاش کے لیے، مطلب ہر اعتبار سے یہ معاملہ بہتر ہے تو اسے ہمارے لیے مقدر کر دے، ویسرہ لی فی، ہمارے لیے پھر اسے آسان بنا دے. پھر اللہ رب العالمین اس کے دل میں الہام کے ذریعے سے بات کو ڈال دیتا ہے کہ آیا تمہیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر نہیں کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے یا یوں ہی اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ نہیں، تمہارا اس میں بینیفٹ نہیں ہوگا، گھاٹا والا ہوگا، اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے معاملے میں آدمی پانی پینے جا رہا ہے، کھانا کھانے جا رہا ہے، لیٹرن باتھ روم جا رہا ہے، یا دکان پہ جا رہا ہے کوئی سودا لینے کے لیے، تو اس کے لیے استخارہ کر کے گھر سے نکلے گا، 1 گھنٹے کا استخارہ کر کے 5 منٹ کے کام کے لیے. یہ بات ہے. بہرحال کسی بھی طرح سے ایک ذی شعور آدمی ایسا سوال کر ہی نہیں سکتا. تو مطلب کوئی اہم معاملہ ہے، محل نظر ہے ان کے حساب سے انہوں نے سوال کیا ہے. محل نظر ہے. جی نہیں تو اگر ایسا کوئی اہم معاملہ ہے سامنے. ایک سوال میرا شیخ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جس میں نقصان اور نفع واضح نہ ہو تو ایسی صورت میں استخارہ جی کیا بالکل 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 نفع نقصان واضح نہ ہو اور اس کا علم نہ ہو کہ اس کے کرنے سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کام کو کرنے سے پہلے استخارہ جی کیا. بالکل بالکل. جی یہ شک ہو سکتا ہے شاید. بالکل بالکل وہی بات ہے. جی ہو سکتا نہیں وہی بات. جی جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ. تو شیخ اور ایک ہمارے بھائی نے ایک سوال یہ کیا تھا اذان انصاری صاحب نے کہ دعا کیسے مانگی جائے اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہوتے ہیں، کس ذریعے سے یا پھر کن شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. یہ بھائی کا یہ سوال ہے، اظہر بھائی کا. تو عبدالرشید بھائی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں. سب سے پہلے دعا کرنے کے طریقے بہت آداب ہیں. جی کوئی بھی کام دینی اعتبار سے اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے چند آداب ہوتے ہیں. جی تو ویسے ہی دعا کے بھی چند آداب ہیں. جی مثال کے طور پر دعا اٹھا کے بھی ہم ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں. خصوصی طور پر جب ہم نماز کے بعد وغیرہ دعا کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا کیا جاتا ہے. اگر کوئی دعا ہاتھ اٹھا کے کر رہا ہے تو اس سلسلے میں دعا کرتے ہوئے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اس کے بعد جو چیز ہم کو طلب ہو تو اس سلسلے میں دعا کریں اور اختتام کے موقع پر درود کا اہتمام کریں. پھر اللہ کی تعریف مطلب سبحان ربک رب العزت، اس طریقے سے دعا کا اہتمام کریں. اس کے باوجود بھی ایک چیز کا سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے والے. جی بالکل اس سے بڑی تعریف. اور اس کے اندر بعض لوگ کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں کیا معلوم، اجتماعی دعا جو خاص کر نماز کے بعد ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا ذہن کیا بیٹھا ہوا، جب تک مولانا دعا نہیں کریں گے اجتماعی دعا اس وقت تک ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوگی. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر ومن اختلاف السنتکم والوانکم، دنیا کے اندر جتنا بھی زبانوں کا اختلاف ہے، جتنی زبانیں اللہ نے، ان زبانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. تو جس زبان میں چاہے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور دعا کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہماری کمائی حرام کی نہ ہو. اس بات کا خاص دعا کی قبولیت کے لیے خاص خیال رکھا جائے کہ ہماری دعا قبول اس وقت ہوگی جبکہ ہماری کمائی حلال کی ہوگی. مسلم شریف کا مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بڑا طویل لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہ بہت دور دراز سفر سے آیا ہوا ہے. اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی حدیث ہے کہ 3 دعائیں ایسے ہیں جو رد نہیں ہوتی. دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. مسافر ہے، مسافر کی حالت میں بندہ کیا کرتا ہے، دور دراز سفر کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے اور آ کر یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنى يستجاب لذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ایسے حالت میں آ کر تھکا ماندہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ اے اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، وغذي بحرام، یہاں تک کہ اس کی پرورش بھی حرام طریقے سے ہوئی. فأنى يستجاب لذلك، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا.
تو بہرحال بہت ساری چیزیں، ان میں سے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ دعا کرتے وقت ہماری کمائی یا جو ہے ہم جو ہے حرام طریقے سے کھانے والے کمانے والے نہ ہوں. ایسے حالت میں دعا اس طریقے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا اللہ قبول کرے گا. اور اس کے اندر ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ دعا کرتے وقت ہمارا دماغ ادھر ادھر نہ ہو، ہماری توجہ. بعض لوگ ہوتے ہیں دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے بعض لوگ اللہ کے بندے دعا کرتے ہوئے بھی کوئی سامنے سے جاتا ہے تو اشارے کے ذریعے سے کہتے ہیں تم ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ، دعا کرتے ہوئے. ایسے حالت میں ایسے دل کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو کیا اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا؟ تو صدقے دل کے ساتھ پورا لگن کے ساتھ جو ہے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ. اور ایک حدیث میں شاید سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو غافل دل کے ساتھ جو ہے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. واللہ اعلم. تو حضور قلب کے ساتھ دعا کرنی جی چاہیے اور دل جمعی کے ساتھ، جی بالکل اور یقین کے ساتھ دعا یقین کے ساتھ، اور دعا کرتے ہوئے یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے گمان کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا. تو یقین کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو واللہ 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 اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. اس ضمن میں ایک بات کا میں اضافہ چاہوں گا. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ بھائی کو چاہیے کہ وہ اوقات تلاش کرے جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر اس سے ممکن ہو سکے تو وہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لے اس وقت میں. اور اس کے بہت سارے مواقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مثال کے طور پہ جو ہے رات کے آخری پہر میں فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود آتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے میں تجھے دینے کے لیے آسمانی دنیا پہ خود چل کے آیا. اللہ رب العالمین خود آتا ہے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. اور اسی طرح سے جمعہ کے دن کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بارش ہو رہی ہے تو اس وقت بھی، سفر میں بھی، اور مرض کی حالت میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی. تو یہ مواقع ہیں جس میں آدمی کو خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور شیخ نے جو نقطہ بتایا وہ یہ کہ جو ہے حلال کمائی از حد ضروری ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے کمپلسری ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ کی دعا ہرگز قبول نہیں ہو سکتی ہے. ایک روایت ہے مجھے اس ضمن میں یاد ہے، اللہ علیہ اس روایت کی تحقیق تو میں نے کیا، غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، یا پوچھا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب مطعمک او اقسم مطعمک او کما قال تکن مستجاب الدعوات. تم اپنے کمائی کو حلال بنا لو، اللہ رب العالمین تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تم دعا کرو گے قبول ہو جائے. مستجاب الدعوات، تم جو دعا کرو گے وہ اللہ رب العالمین قبول کر لے گا. اور بھائی کو چاہیے کہ مستجاب الدعوات بھی تھے. جی ماشاءاللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی یہاں پر ضروری یہ ہے کہ کمائی ہماری کیا ہے اس کو ہم دیکھیں سب سے پہلے. جی بالکل. جی کیونکہ حلال کمائی نہیں ہے اور حرام کمائی میں اس کی پرورش ہو رہی ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو نہیں. اور یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے، قرآن مجید کے اندر دیکھیے آپ مشرکین کے تعلق سے اللہ کیا فرما رہا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اخلاص دل سے. جی اخلاص کے ساتھ یہ مشرکین اللہ سے دعا کرتے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی کشتی کو آرام اور سکون کے ساتھ ان کو جو ہے پار کر دیتا ہے، ان کا سفر آسان ہو جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ سفر سے واپس فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ سفر سے واپس ہو جاتے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے. تو اس کے اندر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اخلاص اور جو ہے حرام کمائی، اگر حرام کمائی کے ساتھ مسلمان ہوتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اس کے برعکس اگر کوئی مشرک ہے صدقے دل سے اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. شیخ اس کے تعلق سے ایک واقعہ شیخ مجھے یاد آیا. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا. اکرمہ بن ابی جہل جو پہلے اسلام لانے کا جو سبب بنا، تو وہی اپنے تعلق سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. تو ناظرین کو اگر یہ آپ واقعہ بتائیں گے تو بہتر ہوگا، سمجھ چاہتا ہوں. تو کشتی میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، بھاگ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کر دیا تھا فلاں فلاں کو قتل کر دو. جو اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کو بے شمار ستایا تھا، اسلام کے راستے میں طرح طرح کے روڑے اٹکائے اور ہر ممکن طریقہ استعمال کیا تھا کہ جس سے اسلام کی بے خونی ہو سکے اور مسلمانوں کو مٹایا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے تعلق سے اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ فلاں فلاں شریر ملے تو ان کو قتل کر دو. انہی میں سے اکرمہ ابن ابو جہل کا بھی نام تھا.
تو بہرحال چھپ چھپا کے اپنی بیوی، ان کی بیوی ایمان لا چکی تھی، چھپ چھپا کے جا رہے تھے، بھاگے تو کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں دیکھا کشتی جب بیچ میں ڈاماڈول ہونے لگی تو لوگوں نے اس وقت اللہ رب العالمین کو خالص پکارا. وہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے. بالکل بالکل ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے. وہاں سے ان کا ذہن پھرتا ہے دیکھو کون سا رب ہے وہ جس کو یہاں مشکل میں یہ لوگ پکارتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں اور شرک کرنے میں مبتلا. جیسا کہ آیت کریمہ پیش کی فلما نجاہم الی البر، جب انہیں نجات دے دیتے ہیں، خشکی کی جانب پہنچ جاتے ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں. وہیں سے وہ آئے، ان کی بیوی پکڑ کر کے لے کے جاتی ہیں اور امان طلب کرتی ہیں پہلے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اصحاب اخدود کا وہ بچے کا واقعہ، جب بچہ شروعات کے اندر مطلب راستے کے اندر کوئی بڑا جانور یا سانپ وغیرہ تھا تو بچہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے جو پتھر مارتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر کے پتھر جو ہے مارنے کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے راستے. تو بہرحال اخلاص ہے، اخلاص ہونا چاہیے، صدق دل سے جو ہے اللہ سے. ہمارے بہت سارے بھائی اس ضمن میں غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں. وہ یہ ہے شیخ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ دعا مانگ رہے ہیں، اخلاص بھی ہے، للہیت بھی ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں لیکن نہیں پوری ہو رہی تو وہ سوچتے ہیں کہ میری دعا بیکار ہو گئی، رائگاں ہو گئی. میرے بھائی آپ کی دعا کسی بھی صورت سے رائگاں نہیں گئی. بالکل بالکل کسی بھی صورت سے آپ نے جو اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا وہ رائگاں نہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے دعا کیا، اگر آپ نے دعا کیا تھا اللہ ہمیں بچہ دے، ہمارے یہاں بچے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو بچہ دینا آپ کے حق میں مفید ہے یا مضر. بالکل میں بچہ دے دوں، بچہ آپ کو کل کو پٹک کے مارے، آپ کو گالیاں دے، گھر سے مار کے بھگا دے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ تو اللہ جانتا ہے وہ بچہ ہمارے لیے مفید ہوگا یا مضر ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچہ نہیں دیا ہے تو بھی اس کا بدلہ دیا ہے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی بنایا، نہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدہ مند بنایا. وہ یہ کہ ایک تو بچے کے شر سے ہم محفوظ رہے، دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں بچہ نہ دے کے اگر کوئی ہماری پریشانی آنے والی تھی اسی کے بقدر اس کو ٹال دیا. اور ایک روایت مجھے میرے ذہن میں ضمن میں ہے شیخ اللہ عالم، اس کی تحقیق بھی میں نے نہیں کیا. قیامت کے دن جب بندہ جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا میرے بندے میں نے ایک چیز تیرے لیے چھپا کے رکھی ہے جسے تو نہیں جانتا ہے. کیا ہے وہ؟ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا. اللہ رب العالمین لا کے اس کو پیش کرے، دنیا میں تو نے دعا کیا تھا لیکن دنیا میں اس کی جزا میں نے تجھے نہیں دیا تھا، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ میں نے بنایا تھا. وہاں بندہ آرزو کرے گا کاش اللہ نے میری دنیا کی ہر دعا کو رد کر کے یہاں اس کے لیے ذخیرہ بنایا ہوتا. اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین دے گا. تو ہر اعتبار سے اس کا دعا مانگنا فائدہ مند ہی ہے. اگر اللہ چاہے گا تو آدمی کو وہی چیز دے گا جو وہ مانگ رہا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے بدلے میں دوسری چیز دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی سنکٹ اس کے اوپر آنے والی ہے تو اس سنکٹ کو دور کر دے گا اور اس شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا. یا اللہ رب العالمین چاہے گا تو آخرت میں اس کا مقام بلند کر دے گا اس کی دعا کے بدلے، یا اللہ چاہے گا تو آخرت میں اس کا بدلہ دوسرا دے گا آخرت میں. تو ہر طرح سے میں اپنے بھائیوں کو جو دعا کرتے ہیں اس سلسلے میں تمام طرح کا اہتمام کرنے کا، مثال کے طور پہ اخلاص بھی ہے، للہیت بھی ہے، حرام سے بچتے ہوئے حلال کھاتے بھی ہیں، پاکیزہ روزی پر اکتفا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہر طرح کے جو ہے سنن نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے بھی اللہ سے اخلاص کے ساتھ جو ہے دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہوں ان وقتوں میں بھی دعا کرتے ہیں، پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اپنے زندگی میں یہ مطلب جو بیک گراؤنڈ میں نے بتایا یہ لا کر کے فٹ کر لیں گے کہ کچھ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے ضرور، کیونکہ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے اور اللہ رب العالمین جو خود کہتا ہے آؤ ادعونی فاستجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں. کلکم عار الا من کسوت فاستقصونی اکسکم، تم سارے کے سارے لوگ ننگے ہو مگر یہ کہ جسے میں پہنا دوں، آؤ مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. ہاں اور انکم سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، یہ مطلب غیر درست بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ظلم ہرگز نہیں بندوں کے ساتھ کرتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جی بے شک اللہ تعالیٰ سے جو بندہ مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد کر دے گا ایسے ہی پورے مطلب شرائط کے ساتھ دعا کرنے کی وجہ سے؟ اللہ غصہ ہوتا ہے ویسے لوگوں سے جو دعا نہیں مانگتے. دنیا والوں کا اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، ایسے نہیں ہے. لیکن سب سے اہم بات کیا، اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارا کام اس سلسلے میں ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں وہ دیکھیں. پوری خامیاں دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس کو رکا دیا. جی جزاک اللہ سے جزاک اللہ. ایک اور سوال جو ہے دیور اکبرکی سے ہمارے رفیق بھائی نے ہم کو سوال کیا تھا
کہ ان کی والدہ اکثر جو ہے بیمار رہتی ہیں، ان کے پیر میں اکثر درد رہتا ہے، جی جی تو کہتے ہیں کہ بہت سے علاج ہم نے کرائے ہیں میڈیکل کے، لیکن ابھی تک افاقہ نہیں ہوا ہے، تندرستی ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی روحانی علاج ہو سکتا ہے، تو شیخ ضمن میں کچھ ایسا نسخہ انہیں بتائیے تاکہ ان کی والدہ کا پیر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے۔ جی، سب سے اہم بات کیا ہے، صوم و صلات کی پابندی ہے۔ جی، صوم و صلات کی پابندی کرنی ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کے پیر میں جو درد ہے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ عمر کے تقاضے کی وجہ سے ہے، یا تو اگر وہ موٹاپا ہے ان کو تو موٹاپے کی وجہ سے بھی پیر میں درد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے اسباب نہیں پائے جا رہے ہیں، سارے اسباب میں سے ایک بھی سبب نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جادو کے جو علامات ہیں، اور اسی طریقے سے نظر بد کے جو علامات ہیں، اور اسی طریقے سے جن وغیرہ کے جتنے بھی علامات ہیں ان اثرات کے، وہ علامات میں سے 3-4 بغیر کسی اسباب کے اگر وہ پائے جا رہے ہیں تب روحانی علاج ہوگا۔ مثال کے طور پر رات میں علامات میں سے ایک علامت کہ رات میں نیند میں بڑبڑانا ہے، ڈر لگنا ہے اور بے ہوشی آنا ہے، اور اسی طریقے سے رات میں دانتوں کو چبانا زور زور سے، رات میں سوتے ہوئے بغیر کسی سبب کے اور کنٹینیو، ایک مرتبہ ہوا 2 مرتبہ ایسا نہیں، کنٹینیو یہ چیز ہونا، اگر ویسی چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں تو ان کو روحانی علاج کی ضرورت ہے، واللہ اعلم۔ اگر ویسا نہیں ہے تو درد کے لیے دعا بھی ہے نا؟ ہاں، وہ درد کے لیے بسم اللہ 3 مرتبہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد تحاذر، یہ جو ہے جہاں پر درد ہے اس درد کے اوپر رکھیں گے اور اس دعا کو پڑھیں گے، اس کے ساتھ جو ہے مطلب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، معوذتین پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی اس بات کا بھی خاص خیال ہو کہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں، دعا پڑھنے والے کو بھی یقین اور جس کو پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی یقین ہو کہ اس دعا سے ہم کو ضرور شفا ملے گی، تبھی جا کے شفا ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے سانپ کا کاٹا ہوا زہر ان کو اثر نہیں کرتا تھا، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے وہ علاج کرتے تھے، کیوں؟ ان کو یقین تھا۔ تو بہرحال پڑھنے والا اور جس کو پڑھا جا رہا ہے دونوں کو یقین ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ان کو شفا ملے گی۔ اللہ علیہ۔ صبح و شام کے اذکار کی بھی شیخ پابندی جی صبح و شام کے اذکار، اسی لیے تو میں نے شروع میں لفظ یہی کہا کہ صوم و صلات کی پابندی، تو اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں۔ ایسے بہت سارے مسائل جو امت میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیر کا درد ہے اور بہت سارے مسائل جو ہے امت کے اندر لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے صوم و صلات کی پابندی جی بالکل، اسی لیے تو میں نے شروع میں لفظ وہی استعمال کیا، صوم و صلات، اللہ سے تعلق جڑنا چاہیے۔ جی بالکل، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں الحمدللہ، یہاں بیجاپور کی خود میں بات کر رہا ہوں، کال اٹھائیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بھائی، کہاں سے؟ میں سرور عالم بول رہا ہوں بھیونڈی سے۔ سرور عالم صاحب بھیونڈی سے، بولیے سرور عالم صاحب، کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ ہمارا سوال ہے کہ کیا کھانے کے دوران سلام کرنا جائز ہے؟ کیا کھانے کے دوران سلام کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی یہی ایک سوال ہے نا بس آپ کا؟ انشاءاللہ آپ کے سوال کا تفصیل کو جواب دینے کی بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی میں کیا بتا رہا، میں خود بھول گیا، جادو کے تعلق سے کچھ باتیں چل رہی بیجاپور کے حالات۔ ہاں جی بالکل، بیجاپور کے اندر ایک صاحب ہیں جن کو ایک مطلب پتا جو ہوتا ہے نا، وہ پتا خراب ہو گیا، مطلب تقریباً پورا نہیں، تھوڑا سا، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، یہاں کے لوگ جانتے ہوں گے۔ تو الحمدللہ وہ صوم صلات کے پابند ہیں، انہوں نے قریب میں عمرہ کر کے آیا، تو الحمدللہ وہ تکلیف ان کے پاس، ان کو اب نہیں ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ تو صوم و صلات کی پابندی یہ اللہ کی طرف، اور میرے پاس صحت کے راستے ایک چھوٹی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ سعودی عرب کے بہت سارے ایسے قصے نقل کیے گئے ہیں کہ عورت کینسر کی بیماری میں مبتلا تھی، لیکن وہ صوم و صلات کی پابند ہو گئی اور قرآن کو شفا کی نیت سے وہ پڑھنے لگی، واللہ وہ عورت کی بیماری ختم ہو گئی اور ڈاکٹر خود پریشان ہو گئے۔ صدقہ بھی ضمن میں، جی بالکل، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن صوم و صلات کی پابندی نہیں، صرف ہم صدقہ ہی کرتے گئے، یہ درست نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی چیز صدقہ ہے، استغفار جی بالکل شامل ہے، جی بالکل، استغفار سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔
اور ایک بھائی ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا بھیونڈی سے کہ کھانا کھانے کے دوران اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کرنا کیسا ہے، بہتر ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے اس ضمن میں، اس پر منع کی تو کوئی دلیل ہے نہیں. جی بالکل. کہیں شریعت اسلامیہ میں قرآن و حدیث میں اس کو منع نہیں کیا گیا. سلام کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو. سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. ایک مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جب تم اس سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو. تو یہ ایک عام دلیل ہے، جب تم اس سے ملاقات کرو تو سلام کرو، سوائے حمام وغیرہ کے. اب حمام میں وہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں اس میں اندر میں مشغول ہے تو آپ سے بات کرنے جائے گا نہ، آپ اس کو دیکھ ہی رہے ہیں، اب اندازاً آپ وہاں حمام میں جائیں گے تو بھی سلام نہیں کریں گے اگر آدمی حمام میں. اس کے علاوہ آپ جہاں بھی جس مقام پہ بھی ہیں تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلام کریں گے، کھاتے پیتے جس بھی کنڈیشن میں ہو، کام کرتے وغیرہ تو آپ سلام کریں گے اور جو ہے وہ سلام کا جواب دے گا. دراصل اس ضمن میں ہمارے معاشرے میں کچھ تشدد بھی پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ارے نہیں کھاتے پیتے کیسے سلام کیا جائے گا، کھاتے پیتے میں کیسے جواب دیا جائے گا، کھا رہا ہے وہ. دنیا بھر کی بکواس اور دنیا بھر کی بڑھ ان کے درمیان پائی جائے، سارے قصے کہانیاں چلتے رہیں، اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے. سب لے دے کے یہاں سلام پہ آتا ہے، سلام کرے کیسے جواب دے گا اس وعلیکم السلام کہتے ہوئے، کیا اس کا لقمہ اٹک جا رہا ہے، کیا طبی اعتبار سے اس کو بیماریاں آ جا رہی ہیں. قرآن میں بھی شاید سورہ نور وغیرہ کے اندر یا سورہ احزاب میں آیت ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. جی تو گھر کے لا اندر تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. جی بالکل. تو گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو سلام کر کے داخل ہونا ہے، چاہے وہ وقت کب بھی ہو، ٹھیک ہے. تو گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو سلام کرنا ہے. تو گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد ہم سلام کر رہے ہیں تو سامنے والا کھانا کھا رہا ہے، کیا ہمارا سلام کرنا غلط ہوگا اس موقع پر؟ تو بہرحال شیخ گھر میں دیکھنے سے پہلے ہی آپ کو سلام کرنا ہے. وہی میں کیا بتا رہا ہوں، آپ جب جائیں گے دروازے پہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ بغل میں. طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دروازے کے بالکل سامنے، ہو سکتا ہو پردہ وغیرہ نہ لگا ہو، اندر کی چیزیں دکھائی دے دیں یا کوئی کسی کا سطر دکھ جائے آپ کو، یا کوئی جو ہے اپنا گھر ہے، کوئی بہن بیٹھی ہوئی تو آپ دیکھیں تو آپ بغل میں ہو کے سلام کرو گے، اندر سے آواز آئے گی آ جائیے تب آپ جائیے. اب وہ کس کنڈیشن میں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے، کوئی تو پتہ نہیں ہے. جی بالکل. تو بہرحال اس میں ایک عام دلیل ہے کہ آپ جب بھی اپنے مسلمان بھائی کو ملو گے تو آپ سلام کرو. یہ شاید سوال اس لیے پیدا ہوا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا یہ غلط ہے. بعض لوگ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کھانے کے آداب میں سے ہے کہ بکواس فضول باتیں نہ کیا جائے. جی بالکل. تو اس سلسلے میں اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کرنے والا سلام بھی کر سکتا ہے اور کھانے والا بھی اگر جواب دیتا ہے تو لا حرج، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اعلم. علمی گفتگو بھی اگر کھاتے وقت اگر کوئی کر رہے ہیں جی بالکل اس کی اجازت ہے. جی بالکل بالکل. ایک جو مطلب لوگوں کے اندر ایک چیز عام ہو رہی ہے کہ کھاتے وقت بات چیت ہی نہیں کر رہے. جی بالکل وہی میں نے بتایا. یہ اصل میں یہ سوال ہے. صحیح بالکل. تو اس مسئلے کی وجہ سے بیجا مذاق وغیرہ سے بچنا چاہیے. علمی گفتگو اگر کوئی کر رہے ہیں کھاتے وقت میں، کھانے کے دوران علمی گفتگو اگر چل رہی ہے تو بالکل اس کے لیے کوئی ایسا منع کی نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا، کر سکتے ہیں. اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ایسے، کھجور کھاتے ہوئے صحابہ مذاق کرتے، کھجور کھاتے ہوئے گٹھلی کسی اور کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے. جی جی جی. تو یہ واقعہ بھی اس ضمن میں ہے. اگر اور دیگر گفتگو کر سکتا ہے تو کوئی نیو وارث سلام کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جی جی. تو سلام بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی کھاتے ہوئے سلام کرتا ہے، مطلب آنے والا سلام کرتا ہے تو وہ بھی سلام کر سکتا ہے، اور خود کھانے والا اگر جواب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بلکہ دینا بھی چاہیے. واللہ اعلم. شیخ اس طرح سے گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو سلام کی جو آپ نے بات کی حدیث، جی بالکل، تو 3 مرتبہ سلام کرنا چاہیے نا، 3 مرتبہ حدیث کے مطابق. جی حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ناظرین کو اگر ذرا وہ واقعہ آپ بتا دیں گے تو بہتر ہوگا. جی سنن یا صحیحین کی حدیث ہے. اللہ کے ایک صحابی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے 3 مرتبہ سلام کیا. اور حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اندر گھر سے آواز نہیں تو واپس لوٹنا چاہیے. جی سلام کے آداب میں سے ایک ادب ہے. تو وہ صحابی جو ہے 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اندر سے کوئی آواز نہیں، واپس جا رہے تھے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا تم انتظار ابھی کیوں نہیں کیا، 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سیکھا ہے، ایسا ہی سنا ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا، بھڑک گئے. انہوں نے کہا اس کا پروف ہم کو چاہیے، دکھانا پڑے گا. جی بالکل، نہیں تو سزا دوں گا.
تو وہ صحابی جو ہے مل کر دوسرے چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہاں لے کر گئے. شاید حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو, 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اندر سے کوئی آواز نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کا اقرار اور مان لیتے ہیں. جی جی 3 مرتبہ سلام. جی بالکل. جی جی جزاک اللہ سے جزاک اللہ. ایک اور کال شیخ ہمیں یہاں پر آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک عقیل سے اصول سے صاحب نے جواب دیا تھا قرآن مقدس کے مطابق, قرآن بخشنے کے متعلق. جی ہاں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جو پہلے بخشا کرتا تھا قرآن. جی بالکل. جی 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 تو بخشنے سے یہاں ادھر سے ادھر کیسے آ گئے, اب ٹرن کیسے ہو گئے؟ اچھا اچھا. تو جی جی لگا چاہیے کیونکہ بہت لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے کہ آپ کیسے بخشنے کے خلاف ہو گئے ہیں, پہلے بخشا کرتے تھے. جی جی کیا لگا کہ آپ جی سے ہو جی گئے؟ جی 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 بھائی انشاءاللہ آپ کے سوال کا تفصیلی پر جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. شیخ عبدالرشید صاحب سے جو ہے بھائی کا سوال یہ ہے جی جیسا کہ بھائی نے آپ نے کہا کہ ہم بھی جو اس طرح کے فعل میں پہلے ملوث تھے جی کہ اس طرح سے جو ہے ہم کیا کرتے تھے کہ قرآن میں نہیں رہتا تھا ہمارے پاس, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن ہمارے پاس بیلنس ہے. جی جی تو بالکل. پھر وہاں سے آپ یہاں پر یعنی صحیح طریقے پر آپ کیسے آئے, کیا وجہ بنی اور کیا سبب تھا کہ آپ نے جو ہے صحیح طریقے کو اپنایا اور وہ جو معاملہ پہلے کا تھا اس کو چھوڑ دیا؟ جی 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 بالکل. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے جو ہے منہجی اعتبار سے میں جو ہے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا تھا. جی جی جی, اور اس سلسلے میں زندگی میں بھی میں نے تراویح 20 رکعت پڑھائی ہے. جی اور اسی طریقے سے ادھر مہاراشٹر سانگلی میں بھی, اور اس کے علاوہ کینی بول کے ایک گاؤں ہے وہاں پر بھی. تو بہرحال میں اسی منہج کے اعتبار سے اسی پر چلا کرتا تھا. اچھا. عمر آباد کے اندر 6 یا 7ویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا. اس موقع پر ہمارے ایک استاد سے مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ, قریب میں ان کا انتقال ہو گیا. جی جی تو اللہ ان کو مغفرت فرمائے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو کروٹ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. آمین. تو بہرحال انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے ایک بات کہی تھی. کیا کہی تھی؟ دیکھو, دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے, جی جی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن تحقیق اور سرچ شدہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. جی وہ بات میرے دماغ میں فٹ ہو گئی. جی اور اس کے علاوہ بھی مجھے یقین تھا پڑھنے کے زمانے میں کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے. تھوڑا بہت معلوم تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میرے اندر ضد پایا جاتا تھا جی جی کہ میں کیوں ہاروں, میں کیوں اس بات کو مانوں, میرا مسلک ہی صحیح ہے, میں ہی صحیح ہوں. جی جی اور سامنے والے عمر آباد کے اندر بعض طلباء جو ہے مجھ سے جو ہے اس طریقے سے سوالات بھی کرتے تھے, بحث ہوتی تھی. جی جی بحث ہوتی تھی. تو اس کے اندر بعض طلباء کے سامنے میں ایسے ہی بیکار سوالات کیا کرتا تھا. تو بہرحال بچے بھی مجھے, بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا دماغ کھل گیا اور میں اس بات پر پہنچا کہ صحیح چیز سے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے, جو غلط ہے غیر مناسب ہے اس کو چھوڑنا ہے. تو اس کے بعد سے میں نے تمام چیزیں چھوڑ دی. اور یہ ایک دیکھیے, وہ جو قرآن کے سلسلے میں جو بات ہے اس کے اندر پہلی بات تو میں نے جھوٹ بولا. قرآن میں نے نہیں پڑھا تھا, میں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھایا ہوا ہے, ایک بات جھوٹ. کتنے پیسے کھائے تھے اور دوسری انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا یہ بھی غلط ہے ایک. تیسری بات یہ ہے کہ میں کیا کرتا تھا, لوگوں کو دیکھ کر, ایک مثال کے طور پر حقیقت بیان کر رہا ہوں تاکہ سامنے والے کو بات دل میں بیٹھ جائے, اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو لوگوں کے سامنے میں کیا کرتا تھا, اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو میں کیا کرتا تھا, ان کو پیسے زیادہ بول دیتا تھا کہ میں قرآن بخشوں گا تو آپ کو اتنے پیسے مجھے دینا پڑے گا. اگر غریب ہے تو تھوڑے کم پیسے بولتا تھا. تو اس طریقے سے بہرحال بہت سارے غلط کام میں نے کیے ہیں. اللہ سے میں نے معافی مانگا ہے, اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, انشاءاللہ. اللہ عالم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں رکھے حق پر ثابت قدم رہنے اور حق پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے. جب خاتمہ ہو تو اللہ ہمارا حق پر خاتمہ ہو, توحید پر خاتمہ ہو. آمین. یہ ایک بات میں بتاؤں گا اپنے ناظرین کو, اختتام پر وقت بھی بالکل ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی یہ شان بھی ہوتی ہے, جیسا کہ آپ نے ہمارے شیخ عبدالرشید عمری حفظہ اللہ کو بھی دیکھا
کہ بدعت کی دلدل میں بھی پھنسے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہم نے جو ہے کچھ پیسے بھی اس طرح سے کھائے ہیں قرآن خوانی وغیرہ کر اور کے۔ ایک بات، قرآن خوانی بنے تعویذ بھی میں دے چکا ہوں، تعویذ بھی۔ اللہ معاف کرے۔ جی جی۔ تو ایک سچے مسلمان کا یہی اصول ہونا چاہیے اور اس کا یہی شیوا ہونا چاہیے میرے بھائی، کہ جب بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اور حق آپ کے سامنے آئے، حق جب بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے، آپ بلا چوں چرا کسی مولوی، کسی مسلک یا کسی پارٹی کی رعایت کیے ہوئے اس کو قبول کر لو۔ یہی ایک مسلمان کا شیوا اور مزاج ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اگر آپ یہ جو ہے کنڈیشن اپنے اندر پیدا کر لیں اور یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے مسائل کا حل اسی میں رکھا ہوگا اور ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارا سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ہم جب ہر دھرمی پہ لگے رہتے ہیں، مسلک کی تائید میں پھنسے رہتے ہیں، منمانی تعویل اور تفسیر وغیرہ میں لگے رہتے ہیں اور قرآن و سنت کے وہ مفاہیم نکالتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کے صحابہ سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، تو یہی چیز اختلاف کا سبب بنتا ہے اور مسلکی رواداری کا سبب بنتا ہے، جو ہے مسلک کی پاسداری میں لوگ بٹتے چلے جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شمار ایسے اہل حق آپ کو ملیں گے جو پہلے کفر و شرک کی گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول پیش کی گئی، جب انہوں نے سمجھا، غور کیا، غور و خوض کیا اس میں، تو پھر اس کو قبول کیے بغیر نہ رہ سکے، اس کو قبول کر لیا۔ ناظرین حضرات، آخر میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ بھی ریسرچ کریں، آپ کو جن مسائل میں اختلاف نظر آئے یا جو نہ معلوم ہو، ہماری باتوں پہ اعتبار اگر نہ ہو رہا ہو تو ہم جو دلائل پیش کرتے ہیں فریقین کے دلائل کو بھی رکھ کے خود پرکھیں، دیکھیں اور چیک کریں، اس کے بعد مطابق اگر ہماری باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ملتی ہوں تو آپ اسے بے شک لے لیں، بصورت دیگر آپ کو چھوڑنے کا پورا اختیار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ میں ہمارے ساتھ موجود شیخ اشتیاق احمد سلفی اور شیخ عبدالرشید عمری صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور اس پروگرام کو جو ہے آپ نے پورا بھی کیا، مکمل بھی کیا اور اپنے علم سے اور قرآن حدیث کی روشنی سے لوگوں کو روشناس کرایا اور سوالات کے جوابات بھی دیے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو موقعینات فرمائے اور یہ لوگوں کے سامنے جو اپنا علم تقسیم کریں۔ تو میں آئندہ ہفتے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام کو نیکی کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہی سے، برائی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔